السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر رہا ہے اور 1344 ہجری اسی ماہ جمادی ثانی کے اندر اہل سنت والجماعت کی طرف سے شیعوں کو یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ کوئی شیعہ دھرتی کے اوپر حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو شیعوں نے اس دعوے کا رد کرنے کے لیے 3 نام پیش کیے تھے۔ پہلا نام فیاض حسین میٹھی کا تھا، دوسرا نام میر کاظم ساکن نگینہ ضلع بجنور کا تھا، تیسرا نام مولوی کفایت حسین پشاوری کا تھا۔ اس تیسرے انسان کو چکوال کے اندر بلایا گیا کہ آپ آئیں اور صرف قرآن کے 30 پاروں میں سے کوئی ایک پارہ سنا دیں، تو لیکن یہ چکوال میں تو نہ آیا۔ پھر اس کو چک بیلی خان تحصیل گوجر خان ضلع راول پنڈی کے اندر ایک مناظرہ تھا، وہاں پر شیعہ اس کو کھینچ کر لائے، یہ آیا مناظرے کے لیے تیار ہو گیا اور قرآن سنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جب اس کو کہا گیا کہ کہیں سے بھی پڑھ دو تو اس نے قرآن پاک کی یہ آیت لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کو لا رطب ولا یابس پڑھا۔ جب غلط پڑھا تو اس کو ٹوکا گیا، یہ ایسا شرمندہ ہوا، وہاں پر سٹیج چھوڑ کر یہ بھاگ گیا اور آج تک انہوں نے اس دعوے کا جواب نہیں دیا اور اس کو 1 صدی پوری ہو گئی ہے۔ اور کیوں یہ جواب دے ہی نہیں سکتے؟ کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پلید لوگ چھو بھی نہیں سکتے، نہ پلیدوں نے چھویا ہے نہ چھوئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت مضارع کا صیغہ لائے ہیں جس کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک حال کا ہوتا ہے، دوسرا استقبال کا ہوتا ہے۔ نہ اس وقت زمین کے اوپر کوئی شیعہ حافظ قرآن ہے، نہ قیامت تک کوئی شیعہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ دعویٰ کیا بھی تھا کہ یہ نہیں، تو آپ آفتاب ہدایت ابو الفضل کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو اہل سنت کے جید قسم کے عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب آفتاب ہدایت کا مطالعہ کریں۔ اگر کوئی شیعہ اس کتاب کو مطالعہ کر لے تو اس کے دل کے اندر اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی محبت بھی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی سنی اس آفتاب ہدایت کا مطالعہ کر لے تو اس کو رد رافضیت پر دوسری کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح اس کتاب کے اندر کام کیا گیا ہے، تو یہ دعویٰ اس آفتاب ہدایت کے اندر بھی درج ہے۔ کوشش کریں سب حضرات آفتاب ہدایت کا مطالعہ کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ کی بھی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے تب تک ہمارے سینوں کے اندر قرآن نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کوئی شیعہ ذاکر اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر کبھی آپ کو قرآن پڑھتا ہوا نہیں ملے گا، ان کو قرآن یاد ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوا اس کو مگر پاکیزہ ہستیوں نے۔ تو اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو پاک لوگ ہوں گے تو وہ تو چھو سکتے ہیں، پلید لوگوں کے دل میں یہ نقش نہیں کر سکتا، پلید لوگوں کے دل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، دل کو پاک کرنا ہوگا صحابہ کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی محبت کی وجہ سے تو قرآن آ سکتا ہے، ایسے قرآن نہیں آ سکتا، اور یہ قیامت تک چیلنج رہے گا۔